وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ اب یہ اسی شیطان کی پارٹی کو گویا الیبوریٹ کیا گیا ہے مزید، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں، وہ کسی بھی طرح کی مخالفت ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، گویا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخالفت رکھنا یہ کام ہی شیطانوں کا ہے۔ لہذا جو پارٹی بھی، جو گروپ بھی، جو فرد بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، مخالفت کرتا، ان الذین یحادون، جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کا حکم کوئی اور ہے، یہ کچھ اور کر رہا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کچھ اور ہے، یہ کچھ اور کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخالفت، ہم تو سمجھتے ہیں نا شاید مخالفت یہ ہے کہ آدمی ان کے مقابلے میں اسلحہ لے کے فوج بن کے کھڑا ہو جائے، یہ مخالفت ہے، یہ نہیں ہے۔ مخالفت یہ ہے کہ آپ کو حکم اللہ کا مل جائے اور حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہنچ جائے، اس کے باوجود آپ اپنی مرضی کریں، یہ مخالفت ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ جب آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کا حکم پہنچ گیا، بات ختم ہو گئی، حجت تمام ہو گئی، سر جھکا دیں، بس بات ختم۔ اور اگر کسی ایک بات میں بھی، کسی ایک حکم میں بھی آپ نے ان کی مخالفت کی، تو پھر وہ جو قرآن نے کہا سورہ نور میں کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بس ڈر جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس بات سے ڈر جائیں؟ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، یہ کہ ان کو کوئی فتنہ آن پڑے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب آن کے پہنچے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا، یہی تو مخالفت ہے۔ لہذا جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ سارے کے سارے بدترین، رسوا ترین لوگ ہیں۔ اذلین، اذل یعنی ذلیل ترین لوگ ہیں یہ، اللہ۔ اور یہ نہیں فرمایا اولئک الاذلین، فرمایا اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں، جو بدترین لوگ ہو سکتے ہیں، ذلیل ترین ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی ذلیل لوگ خار ہوں گے، آخرت میں بھی۔ تو گویا یہ وہ پارٹی جو شیطان کی پارٹی ہے، اس کی یہ خصوصیت بتا دی، اس کی وضاحت کر دی، اس کی اور یعنی ایک کہہ لیجئے کہ ایک طرح کا ایک پہلو ان کا بیان کر دیا، ایکسپلین کر دیا کہ یہ کون لوگ ہیں، شیطان کی پارٹی والے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، یہ ذلیل ترین لوگوں میں سے۔ البتہ جو دوسری پارٹی ہے اس کے بارے میں تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ تمہارا کیا خیال ہے، اللہ کی قوت کہیں چلی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قوت کم ہو گئی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ قوی بھی ہے، اللہ غلبے والا بھی ہے، اللہ طاقتور بھی ہے، طاقت والا بھی ہے، اللہ غلبے والا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتب اللہ، اللہ نے لکھ رکھا ہے، یہ بات تو لکھی ہوئی ہے، گویا جیسے کہتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے لوہے پر لکیر ہو۔ کتب اللہ، اللہ نے لکھ رکھا ہے کیا؟ لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرا رسول، یعنی جن کی وہ مخالفت کرتے ہیں، یحادون اللہ ورسولہ ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے لاغلبن انا ورسلی، میں اور میرا رسول لازماً غالب آئیں گے، لہذا جو میری پارٹی میں وہ بھی غالب آئے گا۔ ایک پارٹی وہ، ایک پارٹی ہماری۔ جو پارٹی ہماری مخالفت کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے کتب اللہ، اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے لأغلبن انا ورسلی، میں اور میرا رسول لازماً غالب آ کے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو گویا ایک طرح سے دھمکی بھی تھی کفار کو اور منافقین کو
کہ بالآخر غلبہ اللہ اور اس کے رسول کا ہونا ہے، اور پھر عالم عرب میں ایسا غلبہ ہوا کہ آج تک اس غلبے میں کمی نہیں آئی، یعنی 1500 سال گزرنے کے باوجود، اور لا غالبن انا ورسولی، غالب آؤں گا، دنیاوی اعتبار سے غالب آنا، جنگوں میں شکست دینا ہے۔ گویا کفار کو یہ دھمکی لگائی جا رہی ہے کہ تم جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہو تو تم لوگوں نے جنگوں میں شکست کھا جانا ہے۔ یہ بھی ہے غالب آنا، اور غالب آنا یہ بھی ہے کہ جو میری پارٹی کے لوگ ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لہذا کاتب اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرا رسول ہم نے کامیاب ہو کے رہنا ہے۔ شیطان کی پارٹی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتی ہے، کامیاب انہوں نے ہونا ہے۔ لہذا جو مخالفت نہیں کرتے وہ اللہ اور اس کے رسول کی پارٹی ہے۔ وہ کیسے پارٹی ہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا سن لو، آگے اللہ کی پارٹی کی خصوصیت بیان ہوئی ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ لا تجد، تو نہیں پائے گا، قومن کی کچھ لوگوں کو، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو نہیں پائے گا۔ کیا نہیں پائے گا؟ یوادون، محبت کرنے والے، دوستیاں کرنے والے۔ اللہ اکبر، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا اللہ اور آخرت کے دن پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ دوستی کریں یا محبت کریں، کس سے؟ من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اس سے کوئی دوستی کرے، یہ ممکن نہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یعنی محاورتاً معنی یہ ہوگا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کو نہیں پائے گا کہ وہ محبت رکھتے ہوں یا دوستی رکھتے ہوں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے خواہ وہ ان کے باپ ہوں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ او ابناہم، یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم، یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا ان کے اپنے خاندان ہوں۔ اللہ اکبر، ان کا اپنا قبیلہ بھی ہو تو وہ ان کو کبھی دوست نہیں رکھتے، ان کے ساتھ محبت نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے محبت نہیں رکھتے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، لکھ رکھا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ، ان کو قوت بخشی ہے، بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی طرف سے روح کے ساتھ، یعنی روح القدس۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ان کو داخل کرے گا اللہ ان باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی، سبحان اللہ۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی پارٹی۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور خبردار ہو کے سنو، جو اللہ کی پارٹی ہے، جو اللہ کا لشکر ہے، جو اللہ کی فوج ہے، جو اللہ کا گروہ ہے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ هم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے۔ اب دیکھیں یہاں جو اللہ کریم نے نشانی بتائی اپنی پارٹی کے لوگوں کی، فرمایا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے یا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوستی نہیں رکھتے۔ پہلی تو شرط یہ ہو گئی کہ جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے اللہ پر اور جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے آخرت کے دن پر، وہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں کرتے، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا
کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں، اور نہ صرف یہ کہ وہ مخالفت نہیں کرتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ دوستی بھی نہیں رکھتے، ان کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتے۔ اور وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، چاہے ان کے اپنے باپ ہوں، چاہے ان کے اپنے بھائی ہوں، چاہے ان کے اپنے بیٹے ہوں، چاہے ان کے اپنے خاندان ہوں، اللہ اکبر، سب کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ لوگ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر رکھا ہے۔ تو ایسے لوگ کون تھے اس وقت؟ کون تھے جنہوں نے اپنے باپ چھوڑے، بھائی چھوڑے، رشتے چھوڑے، اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ لگا دیں، وطن تک چھوڑ دیا، رشتے سارے چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیے۔ یہ اللہ کریم نے صحابہ کرام کی مدح بیان کی ہے۔ یہ اللہ کی پارٹی کون سی ہے؟ صحابہ کرام اللہ کی پارٹی، جن لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان کا باپ کیا کر رہا ہے، نہیں دیکھا ان کا بیٹا کیا کر رہا ہے، نہیں دیکھا ان کے بھائی ان کے مخالف ہیں، نہیں دیکھا قبیلہ ہماری مخالفت کر رہا ہے، ان لوگوں نے کسی بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے کسی شخص سے دوستی نہیں رکھی، تعلق ہی نہیں رکھا، محبت ہی نہیں رکھی۔ اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، یہ کس صحابی کی بات ہے، اللہ اکبر، کہ وہ جب مسلمان ہوئے نا تو ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی۔ ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی اور کہا کہ تو اگر واپس کفر کی طرف نہیں آتا، اسلام چھوڑ کے نہیں آتا تو میں بھوکی مر جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ تو 7 دفعہ بھی مر جائے تو میں نے واپس نہیں آنا۔ ماں کی محبت ہے لیکن اسلام کے مقابلے میں تو نہیں، باپ کی محبت ہے لیکن اسلام کے مقابلے میں تو نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا تھا کہ جب یہ بدر کی جنگ ہوئی ہے اور اس میں قیدی آئے تو مشورہ ہو رہا تھا ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پتہ کیا مشورہ دیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی اس طرح کیا جائے کہ ہر شخص کا رشتہ دار اس کو قتل کرے، جو قریبی رشتہ دار ہے وہ اس کو قتل کرے، تاکہ ایمان جو ہے اس کی پختگی کا اندازہ ہو۔ اور اس رائے کو، اگرچہ اس پر عمل نہیں کیا گیا لیکن اس رائے کو اللہ نے پسند کیا، اور پھر عملاً بھی ایسا ہوا کہ کتنے ہی صحابی تھے جن کے ساتھ لڑنے والے، جو بدر کے مقام پر جو لڑنے والے تھے مکے والوں کی طرف سے آئے، وہ ان کے رشتہ دار تھے، اور آپس میں رشتہ داروں سے لڑ رہے تھے، اپنے سگے ماموں اور بھانجا آپس میں لڑ رہے ہیں، باپ اور بیٹا آپس میں لڑ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ ساری جو صورتحال ہے، یہ چشم فلک نے یہ نظارہ سوائے مسلمانوں کے کسی اور جگہ نہیں دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا سارا کچھ ہی قربان کر دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ ہے اللہ کی پارٹی۔ لہذا اللہ کی پارٹی ہونا ہے تو اس کا جتنی مرضی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے، جتنی مرضی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے، آدمی کو قیمت ادا کر دینی چاہیے، بھلے زیادہ سے زیادہ یہ جان چلی جائے گی تو جان بھی چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ فرمایا من یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے لیے لڑا ہو، معاملہ تو ہے اللہ کی پارٹی اور اللہ کی پارٹی کی حمیت اور اعلاء کلمت اللہ کی اہمیت، اگر یہ ہے، اگر اس کے لیے زندگی گزار رہا ہے تو جان چلی جائے کوئی مسئلہ نہیں، کامیاب ہو گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، فیقتل او یغلب، چاہے وہ قتل ہو جائے چاہے غالب آ جائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اس کو عنقریب اجر عطا کر دیں گے۔ لہذا اصل بات یہ ہے کہ ان دو پارٹیوں میں ہر لمحہ لائن اپ ہو رہا ہے، اور ہر لمحہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون کس کی پارٹی کا ہے، اور ہم اپنے آپ کو، اپنے کردار کو اسیس کر سکتے ہیں کہ ہم کس پارٹی کے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کنفرم کر لیں کہ ہم شیطان کی پارٹی نہیں ہیں تو دوسری پارٹی ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی پارٹی ہے، اور اگر کسی وجہ سے یہ شک پڑ جائے کہ ہم اللہ کی پارٹی نہیں ہیں تو پھر دوسری اور کوئی پارٹی نہیں ہے سوائے شیطان کے۔ بس 2 ہی پارٹیاں ہیں، ایک شیطان کی پارٹی ہے اور ایک اللہ کی پارٹی ہے۔ اپنے آپ کو اسیس کریں اور سمجھیں کہ آپ کس پارٹی میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اللہ کی پارٹی میں رکھے۔ اور اللہ کی پارٹی کی جو مثال ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داریوں کو نہیں دیکھا،
جنہوں نے اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھا، اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. غالباً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا جو بدر میں بار بار، وہ کہتا ہے بعد میں مسلمان ہوا تو اس نے کہا ابا جی آپ بار بار میرے سامنے آتے تھے تو میں آپ سے درگزر کرتا تھا. ان کا بیٹا تو میرے سامنے آتا تو میں نے تمہیں کوئی نہیں چھوڑنا تھا. اللہ اکبر. کیوں؟ اللہ کے لیے لڑ رہے، اپنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. یعنی رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں، خون کی کوئی اہمیت نہیں. اہمیت ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے. اگر یہ ہے تو پھر ہم اس پارٹی میں ہیں. اور اس پارٹی میں ہونے کے لیے میں نے اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے بنیادی طور پر ہم سب کو جو پیدا کیا ہے نا تو اپنی پارٹی میں پیدا کیا ہے. جتنی محنت کرنی ہے شیطان کی پارٹی میں جانے کے لیے محنت کرنی ہے، یا شیطان کی پارٹی میں جانے سے بچنے کے لیے محنت کرنی. وگرنہ اگر انسان صرف اپنے مقام کو برقرار رکھ جائے تو انشاءاللہ اللہ کی پارٹی میں. یہ صرف یعنی کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر آدمی سٹینڈرڈ کے اوپر پیدا ہوا. فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی، اس کا ماحول، اس کے والدین، اس کا براٹ اپ اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتا ہے. اور یہ وہ فطرت ہے فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. دین فطرت کے اوپر انسان پیدا ہوا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص صرف اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ پہ رکھ کے برقرار رکھ کے چلا جائے تو یہ انشاءاللہ اللہ کی پارٹی ہوگا. جیسے قرآن نے کہا کہ وہ جو بیٹے اور اولاد اور مال کے لیے انسان ساری زندگی گزارتا ہے، اللہ، جیسے یہاں بھی فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ اللہ کے مقابلے میں ان کی اولادیں اور ان کے مال کوئی کام نہیں دیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ جو کافر ہیں ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو بھی ان کے اولادیں ان کے مال کوئی کام نہیں دیں گے. اور اپنے لشکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جندنا ہم الغالبون، جو میرا لشکر ہے، جو ہمارا لشکر ہے، جو ہماری پارٹی ہے، وہی تو غالب آنے والا ہے. لہذا یہ جو پارٹی ہے، کوئی شخص، ہر شخص اللہ کی پارٹی میں پیدا ہوا ہے. اب اس نے محنت کرنی ہے. کس بات کے لیے محنت کرنی ہے؟ یا شیطان کی پارٹی میں جانے کے لیے محنت کرنی ہے، یا جانے سے بچنے کے لیے محنت کرنی ہے. اور اگر جانے سے بچنے کی محنت کامیاب ہو گئی تو فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آنا ہے نہ بیٹے کام آنے ہیں، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صحیح سالم دل لے کے جو آ گیا وہ کامیاب ہو جائے گا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو گویا جیسا اللہ نے بنایا تھا ویسا. تو بنایا کیسا ہے؟ اللہ نے پارٹی میں، اس پارٹی میں بنایا جو اللہ کی پارٹی ہے. لہٰذا کوئی اگر بچتا رہے، اپنے کردار کی حفاظت کرتا رہے تو انشاءاللہ اس سے بھی وہ بچ سکتا ہے. ان پارٹیوں میں جانے کے لیے جو شیطان کی پارٹی ہے اس سے بچنے کے لیے صرف اس سے بھی بچ سکتا ہے کہ آدمی بڑے جرائم نہ کرے. چھوٹا کوئی غلطی ہو جائے تو پھر واپس آ جائے، چھوٹی کوئی غلطی ہو جائے پھر واپس آ جائے، اور بڑے جرائم سے بچتا رہے. وہ نا یہ کسی نے، اشفاق احمد نے غالباً لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن بچپن میں کچھا پہن کے مسجد میں چلا گیا. بچپن میں یہ آج کل بھی بچے جو ہیں وہ نیکر اور بشرٹ پہنتے ہیں، تو ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت نیکر تو نیکر نہیں کہتے تھے، اس کو کچھا ہی کہتے تھے. تو کچھا پہن کے وہ کہتا چلا گیا مسجد میں. تو مولوی صاحب نے مجھے پکڑ لیا اور مولوی صاحب نے کہا کہ یہ تو کچھا پہن کے مسجد میں آ گیا ہے، یہ کچھا پہن کے مسجد میں آنا گناہ ہے، تو جہنم میں جائے گا. اور مجھے بھگا دیا مسجد سے. وہ کہتے ہیں میں آ گیا مسجد سے اور میں نے آ کے ماں کو بتایا
کہ اماں وہ مولوی صاحب نے مجھے آج پکڑ لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھا پہن کے مسجد نہیں آتے، تو نے بڑا گناہ کیا ہے، مسجد میں کچھا پہن کے آ گئے ہو، تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پھر اشفاق احمد جو ہے ایک بڑی لمبی عبارت لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری ماں نے پھر مجھے سمجھایا کہ مولوی صاحب غلط کہتے ہیں، صرف کچھا پہننے سے بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا، جہنم میں جانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑے بڑے جرائم کرنے پڑتے ہیں، شیطان کا بندہ بننا پڑتا ہے، اللہ کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کے حقوق مارنے پڑتے ہیں، ڈاکے مارنے پڑتے ہیں، چوریاں کرنی پڑتی ہیں، اللہ کے احکام کو پس پش ڈالنا پڑتا ہے، اور ایک پوری تفصیل جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر جتنے گناہوں کی ہو سکتی تھی اور رذائل اخلاق کی ہو سکتی تھی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی ہو سکتی تھی، انہوں نے وہ پوری تفصیل بیان کی۔ انہوں نے کہا میری ماں نے مجھے سمجھایا یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، اتنی محنت کے بعد بندہ جہنم میں جاتا ہے، کوئی صرف کچھا پہننے سے کوئی بندہ جہنم میں نہیں جاتا۔ اللہ، بات تو ایک آدمی کے تجربے کی ہے، لیکن ہے یہ بڑی حکمت کی بات۔ کیا کہ اگر آپ اللہ کی پارٹی میں ہیں تو آپ سے اگر چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ بھی درگزر فرماتا ہے، اور اگر آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ میں نے دوسری پارٹی میں نہیں جانا، اور اگر کہیں پاؤں پھسلتا ہے اور آپ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے واپس پھر ادھر آ جانا ہے اور آتے رہتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، تو اسی بات پر تو اللہ خوش ہوتا ہے، اسی بات پر تو اللہ کی خوشنودی مل جاتی ہے کہ یہ بندہ دوسری طرف جانا ہی نہیں چاہتا، اور کبھی اگر اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے تو یہ دل سے ندامت اور شرمندگی لے کے میرے پر پھر آ جاتا۔ اور اس حدیث کو تازہ کر لیجئے ذہن میں، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندے سے گناہ ہوتا ہے تو بندہ گناہ سے فوراً توبہ کرتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیسا بندہ ہے، اس کو پتہ ہے میرا ایک رب ہے، اس کو پتہ ہے میرا رب معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اس سے پھر غلطی ہو جاتی کچھ عرصے بعد، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر واپس ہو کے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو یہ یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اب پھر مجھے معاف کر دے گا، جب میں نے معاف کر دیا۔ یہ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے پھر غلطی کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ بار بار کرتا ہے پھر سچی توبہ کرتا ہے کہ میں نے دوبارہ نہیں کرنی، گناہ اس سے پھر بھی ہو جاتا ہے، لیکن ہر دفعہ سچی توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ دوبارہ میں کبھی نہیں کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اب تو ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور معافیاں مانگتا رہے، میں نے تجھے ویسے ہی معاف کر دیا۔ گویا اللہ کی پارٹی میں رہنے کے لیے جو آدمی اتنا بضد ہو اور اصرار کرے کہ یا اللہ میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے، میں نے کہیں نہیں جانا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کی غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود برداشت کر لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود اس کے لیے یہ پاؤں پھسلنا اور باہر نکلنا اور دوسری پارٹی میں جانا، اس کے امکانات کو ختم کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس پارٹی، جب دو پارٹیوں کی بات کی ہے تو اس میں یہ والی جو حزب اللہ ہے، اللہ کی پارٹی، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر بھی حزب اللہ کا لفظ استعمال کیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے، اللہ کا رسول اور اہل ایمان، یہ سارے مل کے ایک پارٹی بنتے ہیں اور اس کا نام ہے حزب اللہ۔ اور وہ حزب اللہ جو ہے وہ غالب آئے گا، حزب اللہ نے ہی غالب آنا ہے، اور وہ دنیا میں بھی وہ حزب اللہ نے غالب آنا ہے، آخرت میں بھی حزب اللہ۔ اللہ کی پارٹی میں ہو جاؤ بس، اللہ کی فوج میں ہو جاؤ بس۔ تو اللہ کی فوج کے طور پر یہ جو سرٹیفکیٹ جاری ہوا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں، جن کے دلوں میں ایمان درج ہے، پکا ہے، پختہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کے ذریعے، یعنی اپنے روح القدس جبرائیل امین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی کی ہے، ان کو قوت بھی بخشی ہے۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا ہے، اور جو سورہ توبہ میں بھی ہے
کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو مہاجر ہوں چاہے انصار ہوں، جو بھی پہلے اسلام میں آنے والے اور پھر ان کے پیچھے چلنے والے نیکی کے راستے پر، ان سب کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اور ان کے لیے یہی سرٹیفکیٹ وہاں بھی دیا ہے، کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو گویا یہ صحابہ کرام ایک ایسی ہستیاں ہیں، یہ ایک ایسی پارٹی ہے۔ آج کے دور میں یا تابعین عظام کے دور میں، یعنی صحابہ کے بعد جو آگے تفصیلات ہوئیں، تو اس میں کون اللہ کی پارٹی ہے، کون اللہ کی پارٹی نہیں ہے، اس کے بارے میں تو شک شبہ ہے۔ ہر شخص نے اپنے کردار پر کوئی پارٹی ہے، کوئی نہیں ہے۔ صحابہ میں بھی ایسے ہی تھا، یعنی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی مجھ سے ملاقات کی، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لا سکے۔ عبداللہ بن ابی جو تھا، رہتا تو مدینے میں تھا اور منافق تھا، وہ صحابی نہیں تھا۔ تو صحابی کی ڈیفینیشن میں ہی وہ آتا ہے جو اس تعریف پر پورا اترتا ہے، جو تعریف اللہ کریم نے اپنی پارٹی کی آگے کی۔ لہٰذا ہر صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، وہ سارے کے سارے اس معیار پر پورے اترتے ہیں، اور اس معیار میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ان کا ظاہری کردار ٹھیک تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی بھی دی ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا تھا، نقش کر دیا تھا۔ اس لیے جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں کسی بھی تاریخی روایات کی بنیاد پر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہو، تو ان کو خبر ہو کہ اللہ کے قرآن نے اپنی پارٹی ہی صحابہ کرام کو قرار دیا۔ اللہ کے قرآن نے اپنی پارٹی صحابہ کرام کو، صحابہ کرام اللہ کی پارٹی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ قرآنی شخصیات ہیں، وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، وہ قرآنی شخصیات ہیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی ان کے ایمان کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی ان کے ایمان کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں بھی ان کے ایمان کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ مجادلہ میں بھی ان کے ایمان کی گواہی دی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ یہ میری پارٹی ہے۔ اور پھر اوورآل بھی جب ہم سورہ مجادلہ کے مضامین کو دیکھتے ہیں تو یہ چونکہ معاشرتی اصلاحات کی بات تھی، اور یہ چونکہ ایک اجتماعیت کی جو خرابیاں ہیں وہ دور کرنے کی بات تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو معاشرت اور اجتماع میں یہ جو کیٹیگرائزیشن ہے کہ ایک اللہ کی پارٹی ہے اور ایک شیطان کی پارٹی ہے، یہ تقسیم ہر جگہ پہ موجود ہے۔ بات آداب مجلس کی ہو، بات معاشرتی اصلاحات کی ہو، بات رہنے سہنے کی ہو، بات کسی ایک مجلس کی ہو، بات کسی معاشرے کی ہو، بات کسی ملک کی ہو، یا بات سارے انسانیت کی ہو، پارٹیاں دو ہی ہیں، ایک اللہ کی پارٹی ہے، ایک شیطان کی پارٹی ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہے کہ وہ کس پارٹی میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس بما قدمت لغد، ہر شخص اپنے آپ کا، اپنے عمل کا دھیان رکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اگر اللہ کی پارٹی میں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔